السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زارا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول ہے اہل محبت کے رنگ جدا کے ایپیسوڈ نمبر 24 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب انتظار کروائے بنا سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ لاؤنج تیز روشنی سے جگمگ کر رہا تھا اور صوفے پر وہ بے خبر سوئی رہتی کہ اس کے کانوں میں کھٹ پٹ کی آواز گئی تھی اور اس کی نیند کھل گئی۔ مندی مندی آنکھوں سے اس نے اطراف میں دیکھا اور پھر شایان ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ وہ تعجب سے اپنے اوپر پڑے کمبل اور لاؤنج کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو یہاں بیٹھی پڑھ رہی تھی تو شایان نے اپنی پیشانی پر ایک ہاتھ مارا اور کمبل پیر سے پرے کر کے اس نے ٹیبل پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھایا۔ وہ بے خبر ہو گئی تھی تو کیا غازی نے اسے یہاں لٹا کر یہ کمبل لا کر اس پر ڈالا تھا؟ اور یہ دوپٹہ؟ شایان عجیب سے احساسات سے دو چار ہوئی تھی۔ تیزی سے دوپٹہ اپنے ارد گرد لپیٹتے ہوئے بہت آہستہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس کے قدم اب دھیرے دھیرے کچن کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اٹھ گئی تم؟ شایان کو ایک بار پھر حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ دبے پاؤں یہاں تک آئی تھی اور اس کا منہ فریز کے ڈور میں چھپا ہوا تھا، تو اس نے کیسے جانا کہ وہ آ گئی ہے؟ غازی نے فریزر کا ڈور بند کر کے شایان کی طرف دیکھا۔ حسب دستور وہ کالی آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے بعد میں گھور لینا، جاؤ فریش ہو کر آ جاؤ، پھر ناشتہ کرتے ہیں۔ آج پہلی بار وہ ہلکے سے مسکرا کر بڑی نرم آواز میں بولا تھا۔ شایان کی حیرت میں اور اضافہ ہو گیا۔ غازی نے ہاتھ میں لیا ہوا بریڈ کا پیکٹ کچن کاؤنٹر پر رکھا اور قدم قدم چلتا شایان کے بالکل قریب آ گیا۔ وہ بنا پلکے جھپکے ہونکوں کی طرح سر اونچا کر کے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر ان دو کالی آنکھوں میں اپنی بھوری آنکھیں ڈالیں۔ تمہیں میں نے گھورنا شروع کر دیا نا، تو یہ جو تمہاری چھوٹی سی جان ہے نا، 2 لمحوں میں آسمان کو پرواز کر جائے گی۔ شایان واقعی اس کے گھورنے سے خوفزدہ ہو کر چند قدم پیچھے کھسک گئی۔ میں ناشتہ بنا دوں صاحب؟ پیچھے کھسکتے ہوئے گھبرا کر کہا۔ صاحب کہا تو تمہارا منہ بند کر دوں گا۔ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی ہلے بغیر اس نے بس شایان کو سخت دھمکی دی۔ ایس پی صاحب، میں ناشتہ بنا دوں؟ غازی نے بڑی مشکل سے اپنے قہقہا دبایا۔ کیا لڑکی تھی یہ؟ کوئی اتنا بے وقوف کیسے ہو سکتا ہے؟ ناشتہ میں بنا رہا ہوں، جاؤ فریش ہو کر آؤ۔ اپنے لب دبا کر ہنسی روکنے کی کوشش میں اس کی بھوری آنکھیں جگمگا سی گئی تھیں۔ میں بنا دوں گی، آپ پلیز چلے جائیں یہاں سے۔ شایان کو سب عجیب سا لگ رہا تھا۔ منمنا کر ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا۔ تم مجھے بھگا رہی ہو؟ اس کی آنکھوں کی پتلیاں سمٹی اور شایان نے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں نہیں، بس آپ جائیں یہاں سے۔ وہ اپنی بات سمجھانے کے لیے معصومیت سے ایک ہاتھ سے کچن کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ کیوں؟ مسکراہٹ دباتے ہوئے وہ شایان کے گھبرائے چہرے کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اللہ، کیسے سمجھاؤں انہیں؟ وہ پریشان سی اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں جکڑ کر مسلنے لگی۔ غازی اس کی سادگی اور معصومیت کی گرداب میں ڈوبتا جا رہا تھا، اسے خود خبر نہیں تھی۔ ویسے ہی سمجھاؤ جیسے ایک ڈاکٹر اپنے مریض کو سمجھاتا ہے۔ کم آن، یوں سمجھو میں تمہارا مریض ہوں اور تم میری ڈاکٹر۔ وہ وہیں اونچے پلیٹ فارم سے ٹیک لگا کر پوری دلچسپی سے شایان کے معصوم چہرے کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں تو ایک گائنی بننا چاہتی ہوں، آپ میرے مریض کیسے ہو سکتے ہیں؟ بڑی بے وقوفی سے وہ اچھمبے سے غازی کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ استغفر اللہ، تم نہ رہنے دو سمجھانے کو، بس جاؤ جا کر فریش ہو کر آؤ۔ پرنس کو اسکول بھیج چکا ہوں تو تمہیں ناشتہ پانی کروانے میں کیا حرج ہے؟ وہ سر چھٹک کر سیدھا ہوتے ہوئے دھیمی آواز میں بول کر کچن کی طرف مڑنے لگا۔ ایس پی صاحب، خبردار جو اب ایک لفظ بھی منہ سے نکلا نا تو تمہارے ہونٹوں پر ٹیپ چپکا دوں گا۔ شایان کے کھلے ہونٹ تیزی سے آپس میں پیوست ہو گئے اور وہ غازی کے سخت جھنجھلا اٹھے انداز کو سہم کر دیکھتی اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ صرف 10 منٹ میں واپس آنا۔ جاتی ہوئی شایان کے پشت کو دیکھ کر وہ اونچی آواز میں بولا اور پھر سر چھٹک کر دوبارہ کچن میں چلا آیا۔ ڈائننگ ٹیبل کے اطراف میں لگی کرسیوں پر سب کی طرف دیکھتے ہوئے وہ ادھر ہی چلا آ رہا تھا۔ نیند سے آدھی جاگی آدھی سوئی دعا بھی گھریلو حلیے میں انم کے پاس بیٹھی تھی۔ آج انم نے اس کے بغل والی کرسی کی بجائے وجدان صاحب کے ساتھ والی کرسی کا انتخاب کیا تھا۔ صبح سے جو مصطفیٰ سے پنگا لے رہی تھی تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کے بغل میں بیٹھ جاتی اور اس کے ہتھے چڑھ جاتی۔ انم نے چپکے سے چور نگاہوں سے مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔ ہاسپٹل جانے کے لیے فل تیار وہ اس کے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھنے لگا۔ بیٹھنے سے پہلے خود کو دیکھتی انم کو ایسی نگاہوں سے دیکھا کہ انم کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بے تحاشا دھڑکتے دل کے ساتھ پراٹھے کا لقمہ توڑا، لیکن انگلیوں کی لرزش دعا سے چھپی نہیں رہی تھی۔ بھیا جیسے شخص کی بیوی بننے کی حسرت پوری ہو گئی ہے تو اپنے اندر ہمت تو پیدا کر لو میڈم۔ انم کے کان میں گھس کر اس نے سرگوشی کی تو اس نے اس کے پہلو میں تیزی سے چٹکی کاٹی اور دعا فوراً تڑپ کر دور ہو گئی۔ ناشتہ دو مجھے۔ بیٹھتے ہی ساتھ گھبرائی ہوئی انم کو اکھڑ انداز میں حکم دیا۔ وجدان صاحب نے تیزی سے سر اٹھا کر مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔ اس وقت وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا، چہرے پر سختی برہمی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا ناشتہ دو مجھے۔ انم جو ابھی تک بس اس کی شکل دیکھ رہی تھی، مصطفیٰ نے اس بار بھی اور سخت آواز میں صرف کہا نہیں، اسے سخت گھوری بھی تھی۔ وجدان صاحب نے کچھ کہنا چاہا کہ ساتھ بیٹھی شانی نے تیزی سے ٹیبل کے نیچے سے ان کا ہاتھ دبا دیا۔ انہوں نے شانی کی طرف دیکھا تو انہوں نے سر نفی میں ہلا کر کچھ بولنے سے روک دیا۔ دعا اور مرتضیٰ خاموشی سے سر جھکا کر ناشتہ کرنے لگے۔ مصطفیٰ کا موڈ خراب لگ رہا تھا اور کس کی مجال تھی کوئی اس وقت اسے چھیڑ دے۔ انم نے مصطفیٰ کی آنکھوں میں جھانکتی برہمی دیکھی اور پھر ڈرتے ڈرتے اس کی پلیٹ میں ناشتہ ڈالنے لگی۔ میں پراٹھا نہیں کھاتا، مجھے ٹوسٹ دو۔
ویسے ہی روب سے کہہ کر وہ انم کو اور بھی گھبرا رہا تھا۔ شانی نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا۔ ضرور روم میں جا کر ایسی بات ہوئی ہے کہ مصطفیٰ کا موڈ اکھڑا ہوا ہے، ورنہ وہ انم کے صرف روم میں نہ جانے پر روڈ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس وقت پوچھ کر سب کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آفس میں پوچھنے کا ارادہ کر کے وہ خاموشی سے اپنا ناشتہ ختم کرنے لگی۔ تمہیں آج یوں ہی نہیں جانا ہے کیا؟ بیوی کے بعد بہن۔ دعا اپنی باری آ جانے پر گھبرا کر سر اونچا کر کے اپنے بھیا کو بیچاری بن کر دیکھا۔ اس بیچاری شکل پر مصطفیٰ ہمیشہ رحم کھا جاتا ہے۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ تیار ہو کر یونیورسٹی جاؤ، بہت ہوگی بھابھی کے لیے گارڈ کی رکھوالی۔ بیچاری شکل پر بھی پیارے بھائی نے رحم نہیں کھایا۔ دعا نے رونی سی شکل بنا کر کہا، آج پھر اور گارڈ بننے دیں۔ اسے بہت نیند آ رہی تھی۔ مصطفیٰ سے پیار سے منت کی تاکہ پیارا بھائی رحم کھا جائے۔ شانی اور وجدان صاحب خاموش مگر آرام سے سب کی شکل دیکھتے ہوئے ناشتہ کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے کبھی بھی مصطفیٰ کی ڈانٹ ٹپٹ پر اسے ٹوکا نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے وہ اپنے بھائی بہن پر جان دیتا ہے، کبھی صحیح بات پر نہیں ٹوکتا۔ جب وہ دونوں غلط کر رہے ہیں تبھی بولتے ہیں۔ سویا یونیورسٹی سے آنے کے بعد بھی جا سکتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے ٹوسٹ چباتا دعا کو مایوس کر چکا تھا۔ اس نے مرتضیٰ کی طرف دیکھا جس کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ جب جب ان کی درگت بنتی تھی وہ دونوں ایسے ہی خوش ہوتے تھے۔ اور تم انم، لو آج اس کی باری ہر بار آنی ہے۔ اس سے اچھا تو وہ اس کے ساتھ بیڈ روم میں چلی جاتی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پلکیں اٹھائی۔ انم، اس سال تو تمہارا سال برباد ہو گیا، لیکن مجھے خالی بیٹھنے والے لوگ بالکل نہیں پسند۔ تب تک تم ہاسپٹل میں ڈیوٹی سنبھالو۔ اللہ اللہ، کیا حکم دیے! مرتضیٰ دل میں اش اش کر اٹھا۔ وجدان صاحب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے چمکتی ہوئی نگاہوں سے مصطفیٰ کی طرف دیکھا جو ان کی نگاہوں سے بے خبر بنتا آگے بول رہا تھا، بریک فاسٹ فنش کرو اور شانی کے ساتھ ہاسپٹل آ جانا۔ اسی اکڑ انداز میں روب سے حکم دے کر وہ جلدی جلدی اپنا ناشتہ مکمل کرنے لگا۔ آپ ہی لے کر جائیں گے نا؟ مرتضیٰ نے بولنا فرض سمجھا اور انم نے دانت کچکچا لیے۔ شانی اور وجدان صاحب کو اب ہنسی آنے لگی۔ پھر کبھی، وہ بول کر جوس کا گلاس اٹھا چکا تھا۔ دعا نے انم کی اڑی اڑی رنگت دیکھی۔ میں ہاسپٹل میں کیا کروں گی؟ ایک بیڈ روم میں نہ جانے کی یہ ایسی سزا! وہ روحان سی ہو گئی۔ اس کی مری مری آواز پر اس بار شانی اپنی ہنسی نہیں دبا سکی۔ ان کا ہنسنا تھا کہ دعا اور مرتضیٰ بھی زور سے ہنستی ہے، بس ایک مصطفیٰ اور وجدان صاحب کو چھوڑ کر۔ انم تو ویسے بھی رونی سی ہوئی تھی، ہنسی کیا آتی۔ بیٹا، تم ہاسپٹل میں مصطفیٰ کی سیکرٹری بن کر اس کے کمپیوٹر پر کام کرنا، بہت ایزی ہے تمہارا، دل بھی بہلا رہے گا تمہارا۔ یہاں اکیلے تو بور ہو جاؤ گی۔ وجدان صاحب نے چمکتی آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے انم کا سر تھپک کر اس کو دلاسا دیا۔ شانی، اپنی بہو کو ڈیوٹی سمجھا دے، میں ذرا ایک کام سے جا رہا ہوں، تم سے اب میں ہاسپٹل میں ہی ملوں گا۔ گاٹ اٹ؟ اس گاٹ اٹ کو سنتے ہی انم جو زبردست احتجاج کرنے کے لیے منہ کھول ہی رہی تھی، اس کا کھلا منہ فوراً بند ہو گیا، سر بھی اقرار میں ہل گیا۔ وہی معصومیت، وہی سادگی۔ شایان اور انم دونوں ہی ایک جیسی کہانی کے کردار۔ وجدان صاحب نے والہانہ نگاہوں سے مصطفیٰ کی طرف، مسکراتی نگاہوں سے شانی کی طرف دیکھا تھا۔ خدا حافظ۔ انم کے اقرار پر وہ مطمئن ہو کر گلاس ٹیبل پر رکھ کر کرسی آہستہ سے پیچھے کھسکا کر کھڑا ہو گیا۔ بھیا، آپ کچھ بھول رہے ہیں، اچانک مرتضیٰ سنجیدگی سے مصطفیٰ سے بولا، اور سب کے ساتھ مصطفیٰ نے بھی سوالیہ نگاہوں سے مرتضیٰ کی شکل دیکھی۔ وہی جو آپ کو پسند ہے، اور آپ نے بھابھی جی کو یہی ڈائننگ ٹیبل پر مما پاپا کے جانے کے بعد سمجھایا تھا۔ وہ سنجیدہ بنا اسے اشارے اشارے میں کچھ سمجھا رہا تھا۔ وجدان صاحب اور شانی نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی۔ مصطفیٰ نے اس کی بات سمجھ کر اسے اتنی سخت نظروں سے گھورا کہ وہ جلدی سے اپنے ناشتے پر جھک گیا۔ انو، بھیا کو گیٹ تک خدا حافظ کرنے جاؤ۔ دعا کو یاد آتے ہی انم کو چھیڑنے کی سوچی وجدان اور شانی سمجھ کر مسکرا دیے۔ انم کو بھی یاد آ گیا اور دعا کو کچا چبانے دینے والی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔ اب وہ اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ مرتی کیا نہ کرتی، اپنی جگہ سے آہستہ سے اٹھی۔ بیٹھ جاؤ، ناشتہ کرو۔ انم کو اٹھتے دیکھ کر پہلی بار مصطفیٰ کی آواز نرم ہوئی۔ وہ فوراً بیٹھ گئی۔ پر کل سے یاد رکھنا۔ ابھی سکون کا سانس بھی نہیں لے پائی تھی، وہ روب سے بول کر تیز قدموں سے وہاں سے چلا گیا۔ انم کی شکل دیکھ کر ان دونوں نے قہقہا لگایا۔ شانی اور وجدان صاحب بھی مسکرا دیے۔ ڈائننگ ٹیبل پر چھائی خوشگواریت نے ماحول کو بھی خوشگوار کر دیا۔ سنہرا چمکتا ہوا سورج نیلے آسمان پر شعاعیں پھینکتا، بارش کی وجہ سے سرد ہو چکے سرد روز کو گرم کر رہا تھا۔ اسی سنہرے ہلکے سرد روز میں سیاہ تارکول کی سڑک پر گاڑیاں تیز سپیڈ میں گزرتی جا رہی تھیں۔ اسی سڑک پر ایک سیاہ گاڑی بہت سپیڈ سے چلی جا رہی تھی۔ کار کے شیشے نیچے گرے ہوئے تھے اور بھورے رنگ کی جیکٹ پر آنکھوں پر سیاہ اینک لگائے ولف عرف غازی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے ڈارک براؤن بال کار کی کھڑکی سے آتی دھوپ کی وجہ سے سنہرے سنہرے شیڈ دیتے چمک رہے تھے۔ ویسے رنگ میں داڑھی بھی چمک رہی تھی۔ ڈرائیو کرتے ہوئے وہ سنجیدہ سا نظر آ رہا تھا۔ تبھی اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ اس نے بس فون ہولڈر میں فٹ اپنے موبائل کو ایک انگلی سے ٹچ کیا۔ بولو فیصل۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس نے احتیاط سے کار ایک موڑ پر موڑی۔ سر، رات جو حادثہ ہوا ہے اس کی خبر سر کو مل گئی ہے، اسپیکر سے فیصل نے گھبرائے ہوئے انداز میں بتایا۔ قاضی نے سختی سے لب بھینچ لیے۔ کس نے بتایا؟ اس کی بھوری آنکھوں میں غصہ سا اترنے لگا۔ اسٹیئرنگ پر گرفت بھی سخت ہو گئی۔ سر، انہوں نے گنز کے سلسلے میں کال کی تھی اور سہیل نے ایسی باتوں باتوں میں اگل دیا۔ اور میں سمجھ گیا۔ فیصل کی پریشان آواز پر اس نے بس اتنا کہا اور ایک بار پھر ہاتھ بڑھا کر کال کٹ کر دی۔ آنکھوں کو روڈ پر جمائے ہوئے اس نے تیزی سے کار کا رخ اس راستوں پر ڈال دیا جس طرف اس کا آفس تھا۔
کار تیزی سے گیٹ کے اندر داخل ہوئی اور جیسے ہی وہ کار سے باہر نکلا وہاں موجود کالے رنگ کے وردی دار گارڈز نے اپنی گن سنبھال کر اسے سلام کیا تھا۔ وہ سب کو نظر انداز کرتا بھاری بوٹوں سے فرش رونتا اندر کی سمت بڑھ گیا۔ یہ ایک بہت بڑا آفس تھا جس میں میزوں اور کمپیوٹر کی بھرمار تھی، پر کرسی پر کوئی نہ کوئی نوجوان یا کوئی مرد مستعدی سے بیٹھا اپنے اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ قاضی کا اندر آنا تھا کہ سب کے سب اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ وہ اسی طرح سے تیز قدموں سے ادھر ہی کی طرف بڑھا جا رہا تھا جدھر ان دونوں کے ہونے کے امکانات تھے۔ سامنے شیشے کی بنی دیوار نظر آ رہی تھی جسے صرف اندر دیکھا جا سکتا تھا، باہر والا اندر کیا ہوتا ہے بالکل نہیں جان سکتا تھا۔ قاضی بہت تیزی سے اس شیشے کی دیوار تک آیا تھا اور اس نے شیشے کی ہی دروازے کی نوب گھمائی۔ امید کے مطابق وہی منظر تھا جو اس کے دماغ میں چل رہا تھا۔ اس کا جونیئر ساتھی ایک ہاتھ سے شکو کی جیکٹ کے کالر پکڑے دوسرے ہاتھ سے مکہ بنائے اسے مارنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، اور شکو بھی اسی پوزیشن میں تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو جو مکہ مار مار کر تھوبڑا بگاڑنے کی کوشش کر رہے تھے، ان دونوں کی زور آزمائی کی وجہ سے وہ مکہ چہرے تک جا ہی نہیں پا رہا تھا۔ آفس کے حلیے کے ساتھ دونوں کے حلیے بگڑے ہوئے تھے۔ شکو کی ناک سے خون بھی نکلا تھا جو اب جم چکا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ یہ آفس ہے یا پریکٹس کی جگہ؟ غازی کی ایک ہی ہلکی سی دھاڑ پر وہ دونوں نے تیزی سے ایک دوسرے کے کالر مٹھی میں دبوچے ہوئے وہیں مکے تانے ہوئے موڑ کر ادھر دیکھا جہاں ولف عرف غازی کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چھائی سختی اور برہمی سے شکو نے تیزی سے اپنا مکہ والا ہاتھ نیچے کر لیا اور جونیئر کا کالر بھی چھوڑ دیا، لیکن جونیئر کا خون اتنی بری طرح سے کھول رہا تھا کہ وہ چاہ کر بھی شکو کو مارنے کی شدید خواہش کو ترک نہیں کر پا رہا تھا۔ کالر چھوڑو اس کا۔ قاضی کی تیز گھراہٹ بھری آواز جونیئر کے کانوں تک گئی تھی۔ جونیئر نے دانت پر دانت رکھ کر شکو کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ میں نے کہا واسق، کالر چھوڑو اس کا۔ اس بار غازی کی گھراہٹ پر جونیئر عرف آفیسر واسق نے اپنے لب دانتوں تلے دبا لیے، رگیں ابھری ہوئی تھی۔ وہ شکو کی جان لے لینا چاہتا تھا۔ اس کی ہمت کیسی ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ جب اس نے سنا تھا کہ شکو نے اس کی دعا کو ہاتھ لگایا، اسے اٹھا کر لے گیا تھا، اس کا غیرت مند خون ابل کر آشتی بنا ہوا تھا۔ کتنی بار کہوں کہ مجھے نہیں معلوم تھا وہ تمہاری بیوی ہے، مصطفیٰ بھائی کی بہن ہے۔ کل سے جو شرمندگی اٹھانی پڑ رہی تھی اس کی وجہ سے شکو نے بری طرح جبڑے بھینچ کر جیسے اپنے بال نوچے۔ واسق سے بنتی نہیں تھی لیکن اس کی بیوی تھی دعا، یہ جان کر وہ شرمندہ تھا اسے۔ تجھے نہیں معلوم تھا؟ تجھے؟ واسق دھاڑ کر ایک بار پھر مکہ بنا کر اس کی شکو کے چہرے تک لے گیا۔ آئی سے واسق لیو اٹ۔ قاضی کی برفیلی آواز پر واسق کا مکہ شکو کے چہرے سے 1 انچ پر ٹھہر گیا۔ شکو اور واسق کی سرخ آنکھیں ایک دوسرے کو گھور رہی تھیں۔ ولف، واسق نے قاضی کو دیکھا۔ میں نے کہا اسے چھوڑو۔ اس بار ایک لفظ پر زور دے کر اس نے اتنی سرد آواز میں کہا کہ واسق کو اس کا کہا ماننا ہی پڑا۔ دانت پر دانت رکھ کر اس نے شکو کے کالر کو زوردار جھٹکا دیا۔ وہ ذرا سا لڑکھڑایا، پھر تیزی سے سنبھل کر اپنی شرٹ کے کالر درست کرتے ہوئے واسق کے خون خوار نگاہوں میں اپنے غصے سے بھری آنکھیں ڈالیں۔ یہ آفس ہے، تم دونوں کی غیرت کا ابال نکالنے کا اڈا نہیں۔ لڑنا ہے تو جاؤ جا کر کسی جنگل میں جنگلی جانور کی طرح جا کے لڑو، کیونکہ اس وقت تم دونوں مجھے جانور سے بھی بدتر دکھائی دے رہے ہو۔ وہ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے غرا رہا تھا اور ان دونوں کے سر خود بخود جھک گئے۔ ولف غصے میں ہو اور اس کی طرف دیکھنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ وہ کالے بوٹ سے کارپیٹ رونتا ہوا شکو تک آیا اور اس کا کالر اپنے دونوں مٹھی میں دبوچ لیا۔ مجال ہے جو شکو کی جھکی نگاہیں غازی کی آنکھوں سے جا ملی ہوں۔ شکو، ایک تو غلطی کرتے ہو، اس پر سے بجائے اسے آرام سے کوئی توضیح دیے بغیر لڑنا شروع کر دیا تم نے۔ یہی سکھایا میں نے تم کو، وہ مصطفیٰ کی بہن ہوتی یا نہ ہوتی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی ایک لڑکی کو ہاتھ لگانے کی، اسے دھمکی دے کر اٹھا لے جانے کی؟ ولف نے جو کچھ کہا شکو نے پہلی بار آنکھیں اٹھا کر اپنی صفائی دینی چاہیے۔ ولف، وہ بہت شٹ اپ، خبردار جو بیچ میں بولے تم۔ ایک ہی گراہٹ اور شکو کی بولتی بند۔ اس نے پھر سے آنکھیں جھکا لیں۔ اس جگہ پر اور غازی کی ٹیم میں ایسے جوانوں کی کوئی جگہ نہیں ہے جو کسی شریف لڑکی کی عزت نہ کر سکے۔ غازی اس کا کالر جھٹک کر کیا بولا، شکو کی جان ہی نکل گئی۔ جو شکو کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتا تھا سوائے غازی کے، اب اس کے جملے سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ولف کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں سے نکلنا مطلب موت کو گلے لگا لینا زیادہ بہتر تھا۔ چونک تو واسق بھی گیا تھا، وہ بھی گھبرا گیا۔ بہرحال کچھ بھی تھا، شکو کی سزا پر وہ پریشان ہو گیا۔ تمہاری پہلی غلطی معاف کر رہا ہوں شکو، آئندہ کبھی نہیں کروں گا۔ مسئلہ سلجھانے کا کوئی اور بھی طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک عورت کی بے بسی سے اس کے ناتوانی کا فائدہ اٹھا کر اس عورت کو کبھی ہتھیار مت بنانا۔ گاٹ اٹ؟ اپنی بھوری آنکھوں میں سرخی لیے ہوئے اس نے شکو کو سمجھا دیا جو وہ سمجھانا چاہتا تھا۔ شکو نے دل سے توبہ کر لی، کبھی کسی لڑکی کو ہاتھ لگانے کا سوچے گا بھی نہیں۔ اگر ہاتھ ساتھی شادی بھی ہو گئی تو بیوی کو بھی ہاتھ لگانے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ الٹا سیدھا سوچتے ہوئے وہ ولف کی طرف دیکھنے سے بھی اب پرہیز کر رہا تھا۔ اور تم واسق، وہ اس بار واسق کی طرف مڑا۔ اس کا غصہ سرد ہو رہا تھا، اس لیے اب ولف کے اپنی طرف مڑتے ہی وہ گھبرایا۔ یا اللہ، تو ہی بچانے والا ہے، وہ دل میں دعا کرنے لگا۔ تم وجدان صاحب کے داماد ہو اور مصطفیٰ کی بہن ہوئی تو یہاں تمہیں ایکسٹرا آنر نہیں مل گیا کہ تمہارا دل کہا تو تم میرے آدمیوں پر ہاتھ اٹھاؤ۔ یہاں کام کرنے والے ہر جوان سے تم واقف ہو۔ وہ درندے بھی ہو سکتے ہیں، بے رحم بھی، لیکن کسی کے ناموس پر ہاتھ ڈالنے والی نہیں۔ قاضی کو اپنے ہر جوان پر اعتبار ہے، اس پر فخر، تو آئندہ تم بلا سوچے سمجھے ایک جھوٹی مردانگی والی غیرت کے لیے میرے جوانوں پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے۔ گاٹ اٹ؟ اس کی سخت کھری کھری بے عزتی پر واسق کی پیشانی پر نمی بھرے قطرے اجاگر کر دیے۔ شکو کا دل اندر تک خوش ہو گیا۔ سالہ بڑا اکڑ رہا تھا۔
नाउ यू गो। वासिक के अंदाज में कोई फ़र्क नहीं आया था। उसकी बर्फ़ सी काटदार निगाहों में देखने से दोनों ही बच रहे थे। वासिक ने एक निगाह गलत भी नहीं शक्कू पर डाले बगैर बहुत तेज़ी से वहाँ से निकलता चला गया। शक्कू ने भी कदम बढ़ाए ही थे कि एकदम से गाजी ने उसका कॉलर थाम लिया। वो समझ गया असली शामत आने की बारी तो अब आई है। दुआ को ज़रा सी भी खरोंच भी आई होती ना तो मुझे तुम्हारी शक्ल बिगाड़ने का कोई अफसोस नहीं होता। 2 थप्पड़ का दर्द शक्कू के गाल पर फिर से उजागर हो गया। वुल्फ की तरफ रहम तलब निगाहों से देखते हुए उसने अपने गालों पर हाथ रख दिया। बॉस, ऐसा करें मैं यहीं बैठ जाता हूँ और आप सारा ख़ानदान बुलाकर मेरे सर पर जूता बरसा दीजिए। कम से कम घड़ी घड़ी भर हर कोई मुझे मारने के लिए तो नहीं लपकेगा। अभी वो मुर्तज़ा का बच्चा बचा है, वो भी 2 मुक्के मारे बगैर पीछे नहीं हटने वाला। एक वही था जो इतना जुर्रत तो रखता था कि गाजी से बकबक आराम से कर लें। गाजी ने आंखें सुकेड़ शक्कू और शाकिर अब्बास और छोटू को देखा। आज से 5 साल पहले जिस छोटू को वो 5 स्टार होटल से लेकर आया था वो सचमुच का ही 5 स्टार निकला। उस दुबले पतले लड़के की काया ही बदल चुकी थी। वो वुल्फ का बाजू बन चुका था। वुल्फ उस पर उसी तरह एतबार करता था जैसे मुर्तज़ा और वासिक पर। क्या देख रहे हो साहब? लो गाल आगे कर देता हूँ, आप भी मार लें। यतीम गरीब पर तो कोई रहम करता ही नहीं। कल जो थप्पड़ खाया था अब तक गाल में दर्द की टीसें उठ रही हैं। लो अब आप सिकाई कर दो। अपने गाल से हाथ हटाकर उसने गाल गाजी के आगे कर दिया और गाजी ने एक ज़ोरदार थप्पड़ सचमुच का जड़ दिया। शक्कू उस भारी हाथ से वही उलट गया और ख़ुद को लानत भेजी गाजी से मजाक करके थप्पड़ ही खाना था। अच्छा अब उठो और बकबक कम किया करो। जाकर ये खून साफ़ करो नाक पर से और फिर मुझे बताओ सलीम ने ज़बान खोली कि नहीं। गाजी रूखी आवाज़ में कहता हुआ जाकर अपनी व्हील चेयर पर बैठ गया। शक्कू बहुत तेज़ी से उठ खड़ा हुआ। डॉक्टर साहब के इलाज के बाद बेहोश है। कुत्ते सिर्फ भेड़ियों का शिकारी दांत से भौंकना बंद कर देते हैं। शक्कू अब वुल्फ की ही तरह दरिंदा सा नज़र आ रहा था। डायलॉग अच्छे बोलती हो तुम। उस कुत्ते का भौंकना तो वुल्फ एक बार में ही बंद कर देगा। फिलहाल मुझे एक ज़रूरी काम है, वापसी में देखता हूँ कुत्ते के भौंकने में कितना दम है। वो टेबल से एक फाइल उठाकर शक्कू को पुरस्कार मुस्कुराहट से देखता कुर्सी पीछे धकेल कर खड़ा हो गया। दम है दम। दम साहब, इलाज पक्का कर गए डॉक्टर साहब। वो मुस्कुराता हुआ गाजी की शक्ल देख रहा था। गाजी कदम कदम चलकर उसके करीब आया। शक्कू ने दांत दिखाए। तुम्हारा इलाज भी पक्का करने। उसके आधे अधूरे गंजे सर पर फाइल मारकर वो तेज़ी से ऑफिस से निकल गया। मैं मरीज़ इश्क में गिरफ्तार नहीं वुल्फ साहब। शक्कू पुरस्कारी अंदाज में मुस्कुराया। उस फाइल का टाइटल वो पढ़ चुका था। वुल्फ के उस राज से वो वाकिफ़ हो चुका था कि वो किस लड़की के इश्क में पोर पोर डूबा हुआ है। वुल्फ को कोई कमज़ोर नहीं कर सकता, लेकिन उस लड़की में वो बात थी कि वो वुल्फ की कमज़ोरी बन चुकी थी। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज के एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नॉवल के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।